السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 ہولی قرآن کا پیریڈ ہے بیٹا، اپنا قرآن پاک پارہ کھول لیں اور دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنے پارے پر اپنے سبق پر رکھیں۔ پہلے سبق کی دہرائی ہوگی، جس طرح پہلے آپ نے پچھلے ہفتے بھی سبق کو پڑھا، اسی طرح سبق کی دہرائی کرنے کے بعد پھر مشکل الفاظ پھر جوڑ کریں گے۔ ایسے ہی اپنا سبق پورا اچھی طرح یاد کرنا ہے، سنانا ہے، کم از کم 5 مرتبہ ایک رکوع کو دہرانا ہے۔ صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا بیٹا، اور پارے پر اپنا دھیان اور توجہ تلفظ پر رکھنا اور صحیح سر تلفظ کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ کلاس 6 بیٹا 7واں پارہ ہے آپ کا، سورۃ الانعام شروع کر رہے ہیں، اور پہلے 2 رکوع اس ہفتے کا سبق ہے، اور پہلے 2 رکوع کو اچھی طرح سے دہرا کے یاد کرنا ہے۔ سورۃ الانعام شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم إلیہ تنظرون ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ بیٹا پوری آیت پر وقف کرنا ہے، اگر درمیان میں سانس ختم ہو جائے یا ٹوٹ جائے تو دوبارہ سے اس آیت کو دہرانا ہے۔ دھیان سے اپنے پارے پر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اپنی لائن پر رکھیں بیٹا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔ اسی طریقے سے بیٹا پورا رکوع مکمل 5 مرتبہ دہرانا ہے، اور اگلے ایک رکوع کو خود سے یاد کرنا، اس کو دہرانا، اپنے والدین کو سنانا، صحیح تلفظ کا خیال رکھنا۔ اس رکوع کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور جوڑ کرنے کا طریقہ بھی بیٹا آپ کو بتائیں گے۔ جوڑ کرنے میں پہلے بھی آپ کو 5 کلاس میں آپ نے جوڑ کرنے کا طریقہ سمجھا کہ پہلے حرفوں کو نام لینا، پھر اس کی حرکت کا نام لینا۔ اگر حرف پر مد آ گئی ہے تو اس کو لمبا کر کے ادا کرنا، موٹے حروف آ گئے ہیں تو ان کو موٹا ادا کرنا، باریک حروف آ گئے ہیں تو ان کو باریک ادا کرنا۔
حمزہ اور الف میں فرق کرنا، بیٹا آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حمزہ وہ ہوتا ہے جو زبر زیر پیش جزم شد سے خالی ہوتا ہے، اور جس الف پر کوئی حرکت آ جائے تو اس کو پھر حمزہ کہتے ہیں۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور حمزہ یا اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہوتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کو بھی صحیح طرح ادا کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا، اس کا جو حمزہ ہے نون کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں تو اس کو ہم حمزہ ہی ادا کریں گے، وَلَوْ أَنزَلْنَا کا حمزہ۔ ایسے ہی جو الف خالی ہوگا جس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوگی تو اس کو ہم الف ہی ادا کریں گے، اس کو ہم حمزہ نہیں پڑھیں گے بلکہ الف ادا کریں گے۔ اس کا خاص خیال رکھنا، اور مشکل الفاظ کو بھی دیکھ لینا بیٹا غور سے، اور جوڑ کرنے کا طریقہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا، اور اس رکوع کو کم از کم 5 مرتبہ دہرانا اور پھر اس کو سنانا، اور اگلا رکوع دہرائی کر کے اچھی طرح یاد کرنا۔ اس کا خاص خیال رکھنا بیٹا۔ قرآن مجید پیریڈ کے اندر جتنا بھی وقت خرچ ہوگا اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا صحیح طریقہ یاد کرنے سے قرآن مجید صحیح پڑھنا بھی آ جائے گا۔ اس کا خاص خیال رکھنا۔ آپ جوڑ کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹا جیسے آپ کو جوڑ کرنے کا طریقہ پہلے بتایا تھا، اور پچھلے ہفتے سبق کے اندر بھی آپ نے جوڑ کے حروف پڑھے تھے، 5 کلاس میں بھی جوڑ کرنے کا طریقہ آپ نے یاد کیا تھا، ایسے ہی اسی سبق کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کا ہم جوڑ کریں گے، اور جوڑ کرنے کو غور سے اوپر دیکھنا اپنے پارے پر، اور پھر اس کا جوڑ کرنا، پہلے حرف کا نام لینا پھر اس کی حرکت کا نام لینا، اور اسی طریقے سے پھر اس آیت کا مکمل جوڑ کرنا۔ جہاں مد ہوگی، جہاں غنہ ہوگا اس کو بھی پورا ادا کرنا ہوگا بیٹا۔ اپنے اپنے پارے پر نظر رکھیں اور جوڑ والی آیات کے اوپر نظر رکھیں بیٹا۔ فا زبر فا، قاف دال زبر قد، فقد، پہلے حرفوں کا نام اس کے بعد اس کی حرکت کا نام۔ فا زبر فا، قاف دال زبر قد، فقد، کاف زال زبر کز، زال زبر زا، کزا، با واو پیش بو، کذبو، فقد کذبو، با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، قاف زیر قی، بالحق، فقد کذبو بالحق۔ پہلے بھی بیٹا آپ کو بتایا تھا کہ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف جب جوڑ کیا جاتا ہے تو پہلے حرف کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد خود اکیلا پڑھا جاتا ہے۔ اس قاف کے اوپر تشدید ہے، اس قاف کو ہا کے ساتھ پہلے ملائیں گے اور پھر اس قاف کو خود اکیلے سے اس کی حرکت کو ادا کریں گے۔ با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، بالحق، قاف زیر قی، بالحق، لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما، اس لما کے اوپر غنہ بھی ہوگا، میم مشدد ہے، پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہر حال میں غنہ ہوگا، تو اس کے اوپر ہم غنہ بھی ادا کریں گے، اور اس میم الف زبر ما کو ما ہی پڑھیں گے۔ بالحق لما، جیم زبر جا، الف مد زبر جا، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، ہا میم پیش ہم، لما جاءہم، لما جاءہم۔ بیٹا فقد کذبوا، غور سے دیکھیں ذرا، فقد کذبوا بالحق لما جاءہم۔
جوڑ کرنے کے لیے ہم پہلے حرفوں کا نام پھر اس کی حرکت کا نام لیں گے، تو اس طرح پورا جوڑ کریں گے پوری آیت کا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، ملا کر پڑھنے کو رواں کہتے ہیں، ایک ایک حرف کی حرکت کو ادا کرنے کو جوڑ کر اس کو جوڑ کہتے ہیں۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جوڑ کرنے میں جو بچے جوڑ کر لیتے ہیں ان کو رواں پڑھنا پھر آسان ہو جاتا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ۔ اسی آج کے سبق کے اندر مشکل الفاظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس کا بھی ہم ایسے ہی جوڑ کریں گے جیسے اوپر والی آیت کا جوڑ کیا۔ یہ مشکل الفاظ میں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غور سے اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، اس کے اوپر غور سے دیکھیں بیٹھے، میم با دال زیر دی، میم بعدی ہا میم زیر ہم، میم بعدہم۔ قاف را زبر قر، نون دو زبر نن، قرنن، مم بعدہم قرنن۔ حمزہ کھڑا زبر آ، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم حمزہ کہیں گے، حمزہ کھڑی زبر آ، خوا زبر خا، آخا، را یا زر ری، آخری، نون زبر نا، آخرین، آگے وقف، آخرین، مم بعدہم قرنن آخرین، مم بعدہم قرنن آخرین۔ اس کو بیٹا اچھی طرح جوڑ بھی کرنا ہے، مشکل الفاظ کو صحیح یاد بھی کرنا ہے، اور اس رکوع کو 5 مرتبہ دہرانا بھی ہے اور اپنے والدین کو سنانا بھی ہے۔ اس پورے پیریڈ کے اندر آج کے اس سبق کے اندر بیٹا پہلا رکوع دہرا کے اچھی طرح یاد کرنا، دوسرا خود سے یاد کر کے اس کو بھی سنانا ہوگا۔ سورۃ الانعام کے پہلے 2 رکوع اچھی طرح دہرا لیں اور اسی کو یاد کر لیں اور اسی کو ہی سنانا ہے۔ تو روزانہ کے اعتبار سے بیٹا قرآن مجید کو کھولنا، یاد کرنا، پڑھنا تو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جو بچے ہمیشہ یاد کرتے ہیں ان کو پڑھنا صحیح آ جاتا ہے اور پھر وہ صحیح سنا بھی سکتے ہیں۔ ان کے پاروں کا پھر ٹیسٹ بھی ہوگا بیٹا بعد میں۔ یاد رکھنا، ان پاروں کو صحیح طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ حافظ۔